السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت مزے میں ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے۔ چلیں ابھی شروع کرتے ہیں۔ یہ سورۃ البینہ میں ہوں آج۔ ہونا تو چاہیے سورۃ القدر میں، پر میں بینہ میں آ گئی۔ بہت دیر ہو چکی تھی اور جو ملا سورت میں اس میں اتر پڑی، اور یہ بھی میں پورا نہیں کمپلیٹ کرنے والی ہوں۔ جتنا مجھے اتنی دیر میں سمجھ میں آئی سو میں وہی بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے کچھ دیکھیں۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البینہ، یہ ہے ثبوت، صاف ثبوت۔ ثبوت یعنی ثبوت ہوگا، یعنی صاف بات آپ کو بس سمجھانا چاہتی۔ پہلے سورۃ القدر ہے، اس کے بعد سورۃ البینہ۔ بینہ دا ایویڈنس ہے، ایویڈنس کا مطلب شہود ہے اور صاف بات ہے۔ ابھی میں ادھر آتی ہوں، دیکھتی ہوں کتنا یاد کر پائی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين جنہوں نے سمجھا نہیں بات، ایک منٹ تھوڑا سا لم یکن الذین، یعنی لم نہیں کا مطلب ہے، لم سے جو آتا ہے یہ بات نا سے ہوتی ہے۔ جیسے ایک بات ہوتی ہے لا، لا یعنی لم ہی ہوتا ہے۔ لم بھی ایک قسم سے یعنی کہ آپ کو نہیں بتا رہے، یعنی کہ نہیں ہے۔ اور یکون ہو سکے نہیں ہے وہ، الذین جو یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جیسے کہ بہت سے تعداد میں ہوں تو ہم اسے یہ الذین کہیں گے۔ یہ ایک انسان نہیں ہے، ایک انسان یا دو نہیں ہیں، یہ کافی ہیں، تو اس سے ہم یہ کہیں گے الذین۔ من اہل الکتابی، اہل کتاب قرآن ہی ہوتا ہے۔ کتاب کا مطلب کمپلیٹ نہیں ہوگا، پر اگر اس کے پیچھے اہل لکھا ہو تو اہل کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن۔ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے اس کے اندر۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ میں آ جائیں نا، اگر یاد ہو جائے، جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں میرے، تو پھر ان کو باقی قرآن سمجھ میں آنے لگے گا۔ یہ بہت آہستہ آہستہ میں بتا رہی ہوں، بہت ہی ایک ایک لفظ کے بارے میں۔ ابھی میں زیادہ احکام میں نہیں آئی، میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہی ہوں تاکہ جلدی سے جو ہے آسانی سے یاد ہو سکے۔ ابھی میں یہاں پر آؤں گی۔ من اہل کتاب، اور ان قرآن پاک سے، والمشرکین
ظاہر سی والمنفقین، جو مشرک لوگ ہیں ان سے ان کے ساتھ تھے، یعنی ان کی باتوں میں بات یعنی کہ حامی ہاں ملانے والے. ایک تو مشرک ہیں، ان کے ساتھ بھی یعنی کہ ان کے حامی بھرنے والے لوگ بھی تھے. تو ان کے ساتھ ایسی بات ہے نا کہ اگر کوئی غلط بات ہو تو اس کے ساتھ نہیں دینا چاہیے، تو پھر وہ بھی اسی کے گناہ میں شریک ہوتا ہے. تو یہ مشرکین تھے، ان کے ساتھ بھی لوگ تھے جب تک ان کو یقین نہیں دے دیا. حتی تأتیہم البینہ، تأتیہم البینہ، پھر سے یہاں تا مربوط آ رہا ہے اور پھر سے آپ کو ہوا نکالنی ہے یہاں پر ہلکی سی، اس طرح جلدی سے آئے جیسے میں نے پہلے ختم کی نہیں کرنا. میں تو سمجھا رہی ہوں نا، تو میں یہ بھی کمپلیٹ کر رہی ہوں اور ٹرانسلیٹ بھی کر رہی ہوں، تھوڑی مشکل ہو رہی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوا جب ٹرانسلیشن ہو رہی ہوتی ہے تو صورت آڈیو میں شروع ہوتی ہے، آڈیو میں، پھر ایک کوئی بھی انسان ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے اسے. پر جب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ٹرانسلیٹ بھی آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے دماغ میں تو اوپر نیچے ہو جاتا ہے. رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، جو اللہ کے رسول ہیں وہ بتا رہے ہیں صحف مطہرہ. صحف ایک کتابیں ہیں، یہ کتاب ہے. کتنی کتابیں اتری ہیں، پر یہ اس کتاب کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. جو جہاں نبی کی بات آئے تو کون سی کتاب ہوتی ہے؟ آخری کتاب ہوتی ہے. یتلو کا مطلب ملا، جو اللہ کے رسول کو یہ کتاب ملی اور وہ کتاب بالکل پاک ہے. ایک آیت میں لکھا ہے کہ اسے نہیں پکڑنا جب تک آپ پاک نہیں ہو. واقعہ میں ہے وہ آیت، میں بعد میں بتاؤں گی. ابھی میں نے صرف یہ ایک جزو ہے جو پہلا جزو اس کو پکڑا ہوا ہے. میں قرآن پاک پکڑوں گی تو میں بتاؤں گی کہ آیتیں ادھر بھی ہیں، دکھاؤں گی بھی. اور رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ، اور یہ کتابیں ہمیشہ رہیں گی. قیمہ کا مطلب رہنے والی، یعنی کتنی کتابیں اتری ہیں، کچھ کتابیں رہیں گی ہمیشہ. چلیں میں اس کا بھی پڑھ لیتی ہوں. ویسے تو میں نے سیکھا نہیں، میں نے کچھ اس کا ٹرانسلیٹ صحیح دیکھا نہیں، پر میں شروع کر لیتی ہوں کیونکہ جو سمجھ میں آ رہا ہے بتا دوں گی. اگر نہیں صحیح ہوا تو میں پھر سے ریپیٹ کر لوں گی، کیونکہ مجھے قدر تو بتانا ہی ہے. میں اسے پورا کرنے کے بعد دیکھو میں قدر میں آتی ہوں پھر سے انشاءاللہ. دیکھو ابھی ہو سکتا ہے. بہت گرمی ہے، باہر کھڑی ہوئی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. کیا تم نے فرق کیا اس کتابوں میں، ان لوگوں نے اس کتابوں میں فرق کیا جب تک یہ کتاب نہیں آ گئی، جب تک یہ کتاب نہیں، بعد ما جاءتهم البینہ، جب تک یہ کتاب نہیں آ گئی. کچھ لوگوں نے فرق کیا کہ یہ وہ یہ کہنے لگے، پھر یہ بات صاف ہوئی بعد میں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. کیا ان کو حکم دیا گیا اللہ کے بارے میں، اچھے پن کے بارے میں، یعنی مخلص رہنا، اور دین کے بارے میں.
حنفاء، اور اس کے بارے میں لہ الدین، مخلصین لہ الدین، ٹھیک ہے، اس دین کے بارے میں جو اخلاص سے ہو، اور اصولوں کے ساتھ ہو، جہاں پر نمازیں ہوں، یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکوٰۃ، یقیم الصلاۃ، یہ اس نمازوں کے ساتھ اور زکوٰۃ کے ساتھ، وذالک دین القیمہ، اور جو اپنے دین کے ساتھ ہمیشہ رہے، وذالک دین القیمہ، ذالک دس ہے، دس جو انگلش جانتے ہیں دس ہے، جو نہیں جانتے وہ اردو میں یہ، اس دین میں ہمیشہ رہیں۔ اگر سوچیں گے تو قیمہ قیامت کی تو علامت نہیں دے رہی، قیمہ بالکل قریب ہے جیسے قیامہ کے ہو، پر دیکھیں قیامہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قیام کا مطلب ہوتا ہے نماز قیام کرنا، قیامت کا مطلب ہوتا ہے قیامت، لاسٹ ڈے، قیامت کا دن، جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے، اور یہ قیمہ ہے، قیمہ کا مطلب ہوتا ہے ثابت ہونا، ہمیشہ رہنا۔ دیکھیں ایک کیا بولوں اسے لفظ، ایک حرف ہے، ایک حرف ہے، اس میں کتنے میننگز ہیں، ہے نا؟ پر یہ بس آپ کو جب پڑھنا ہوگا تب سمجھ میں آ جائے گا کس ٹاپکس میں بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد میں سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہاں سے پھر سے آگے وذالک دین القیمہ، اس میں پھر سے آپ کو رکنا ہے اور ہوا نکالنی ہے، جہاں آپ نے رکنا نہیں ہے تو وہاں آپ کو سیدھا چلتے رہنا ہے، یعنی چلتے رہنا ہے، القیمات قیمہ، اگر رکیں گے تو آپ ہوا نکالیں گے، قیمہ، آپ کو رکنا ہی ہے، ادھر بہتر ہے رکنا، اچھا ہے یہاں پر رکنا، کہ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں میں بتاؤں گی، جیسے کہ اگر آپ چلتے بھی رہیں نا، رکے نہیں، تو بہت اچھی طریقے سے چل سکتے ہیں، ایک صورت کو، ایک آیت کو دوسری آیت کو پکڑ کے چل سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے، یعنی پڑھ سکتے ہیں۔ اسے کمپلیٹ کر لوں، مجھے اچھا نہیں لگا ٹرانسلیشن، میں پھر سے ریپیٹ کروں گی، مجھے سکون نہیں ہوا، میں پھر سے بتاؤں گی۔ ان الذین، اور جو کفروا، جس نے کفر کیا، من اہل کتاب، جس نے کفر کیا من اہل کتاب قرآن پاک سے، والمشرکین، اور جو مشرک ہیں، جو کہ کس نے کفر کیا وہ مشرک ہی ہو گئے نا، مشرکین، جس نے بات نہیں مانی، فی نار جہنم، کہاں پر ہوں گے؟ نار جہنم، ہمیشہ کے لیے، خالدین، میں نے جہاں پہلے بتایا تھا، بہت پہلے بتایا تھا جب میں اخلاص صورت میں تھی، کہ خالدین کا مطلب جو ہمیشہ رہ جائیں گے، ایک ضالین، ایک خالدین کا مطلب ایسا جو رہ جائیں گے، چاہے وہ جنت سے متعلق ہو یا چاہے جہنم سے ہو، پر یہاں پر خالدین آ رہے ہیں، جو منافق ہیں، مشرکین ہیں، ان کے لیے جہنم، کون سا جہنم ہے؟ خالدین، ہمیشہ رہ جانے والا۔ جہنم جا کے پھر صاف ہوتے ہیں نا انسان، جہنم جا کے گناہ بخشے جاتے ہیں، پھر وہ واپس نکلتے ہیں، جنت جاتے ہیں، یہ تھوڑا سے ہلکے پھلکے گناہ ہوتے ہیں، لیکن جو ایسے گناہ ہو جائیں وہ کہاں جائیں گے؟ ہمیشہ کے لیے۔ فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، اچھا یہاں پر اولئک خالدین فیہا، اور رہیں گے وہاں پر، فیہا رہیں گے، فیہا کا مطلب یہ ہے، اولئک کا مطلب بہت سے لوگ، وہ لوگ، یہ ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں، جو لوگ کون ہوں گے؟ مشرکین، ان کے لیے کیا ہوگا؟ شر البریہ، وہیں پر رہیں گے برائیوں میں،
ادھر ہی گرفتار. پھر ان الذین آمنوا، جو آمن ہو، مؤمن ہو، جو آمن ہو. کیسے بولوں، نہیں سمجھ میں آ رہا سچی سے. ان الذین آمنوا، نہیں جو بھروسہ کرنے والے ہیں، جو یقین کر لیں، جو بھروسہ کر لیں، جو یقین کر لیں. آمنوا وعملوا، ان الذین آمنوا، جن کو تسلی ہو جائے اس دین سے اور وہ اچھے عمل پہ آ جائیں. عملوا صالحاتی اچھے اعمال صالح. اولئک ہم خیر البریہ، ان کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے اچھے جزا کے لیے، وہیں پر رہیں گے وہ. ہو گیا اتنا، یہاں آیتیں ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یہ 7ویں آیت میں تھے. ابھی آئیں گے 2 آیتیں اور رہ گئی، اس کے بعد سورۃ القدر میں جائیں گے. جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا کیا ہوگا اللہ کے سامنے، کہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. رضی اللہ عنہ، جہاں اللہ راضی ہو جائے، جس سے رضا ہو جائے. ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. خشیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب چلے میں پھر سے اوپر سے سنا دیتی، ایک ہی آیت ہے. جن کی جزا ہو اللہ کے سامنے، اچھے جزا والے اللہ کے سامنے جنت میں رہیں گے. یہ دوسری 8ویں آیت ہے. اچھے جزا والے لوگ جنت میں رہیں گے. کہاں پر رہیں گے؟ عدن تجری من تحتها الانہار، جہاں پر ندیاں ہوں گی ہمیشہ کے لیے، جس سے اللہ راضی ہوگا اور وہ راضی ہوں گے رب سے. ان کے دل میں شدید محبت ہوگی اللہ کے لیے. اللہ بھر دے گا ان کے دلوں کو اپنی محبت سے، یعنی کہ ہمارے دلوں کو، یہ کہ بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ خشیہ ربہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی محبت جس کے دل میں آ جائے، اسے خشیہ بولتے ہیں. یہ خشوع عنی ہو انسان میں بہت مشکل ہے. جب اللہ دے دے انسان کو یہ، تو وہ جنتی ہو جاتا ہے. دنیا میں اس کی نمازیں اچھی ہوتی ہیں، وہ اچھی عمل کرتا ہے، وہ اچھی لوگوں سے طریقے سے بات کرتا ہے. ایسے بہت سے علامتیں ہو جاتی ہیں انسان کے اندر جب اللہ راضی ہو نا بندے سے. چلے یہاں میری آیتیں پوری ہو گئی. میں ابھی قدر میرے خیال میں بعد میں سناؤں گی، کیونکہ اچھے سے ٹرانسلیٹ دیکھوں نا، میں کچھ مجھے پسند آئے ورڈز، اچھے الفاظ پسند آئے، میں اسے چوز کر کے لاؤں گی. تو الفاظ تو بہت ملتے ہیں، پر اچھے والے ہوں نا تو اور زیادہ اچھے ہوں تو میں لاؤں گی. تو یہاں پر یہ صورت پوری ہوئی. صدق اللہ العظیم. سورۃ البینہ پوری ہوئی. انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم سورۃ القدر کے ساتھ آؤں گی. اور بہت اچھی صورت ہے، اس کی بہت تعریفیں ہیں. اور کیا کہوں،
سمجھ میں نہیں آیا تو مجھے ضرور بتانا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. ٹائم تو یہی ہوتا جا رہا ہے, جگہ بھی یہی ہوتی جا رہی ہے. کوئی اور جگہ میں ہو تو مشکل نہیں ہے, انشاءاللہ کوئی اور جگہ چینج بھی ہو سکتی ہے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیں, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں, جسے میں آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھتی ہوں. انشاءاللہ سب کی ساری مشکلیں آسان اللہ کر دے اور ہر گناہ سے بچا لے, ایسی توفیق دے دے. آمین یا رب العالمین. دیکھتے رہیں میرا چینل کچھ جانی انجانی بات صرف سائمہ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. رکھتی ہوں, اپنا خیال رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.